بسم اللہ الرحمن الرحیم کہانی.com میں خوش آمدید۔ شروع کرتے ہیں آج کی دلچسپ اور سبق آموز کہانی۔ آج کافی عرصے بعد وہ میرے کلینک آئی تھی۔ وہ لڑکی جو ہمیشہ بہت متوازن چال چلتی ہوئی آتی تھی، آج اس کی ٹانگوں میں ایک عجیب سی لڑکھڑاہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ یوں لگا جیسے وہ شدید تھکن کا شکار ہے۔ ایک مسکراہٹ کے ساتھ وہ میرے سامنے کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس کی مسکراہٹ ایسی تھی کہ کوئی بھی اسے اس حال میں دیکھتا تو تڑپ اٹھتا۔ دکھ تو مجھے بھی ہوا، مگر میرا تو روز کا کام تھا۔ ایک نفسیات دان ہونے کے ناطے مجھے ہر روز نہ جانے ایسے کتنے کیسز کا سامنا کرنا پڑتا تھا، مگر حوریہ تو میرے لیے بہت خاص تھی۔ وہ 5 سال سے میرے پاس لگاتار آ رہی تھی۔ میں اسے پیار سے حور کہہ کر بلاتی تھی۔ میرے لیے وہ مریض سے زیادہ دوست تھی، بہن جیسی۔ اس میں مجھے بہت سے رشتے نظر آتے تھے۔ حوریہ نے بیٹھتے ہی پشت کرسی سے لگا کر اپنی آنکھیں موند لیں۔ آج وہ بہت خاموش تھی اور میں اس کے بولنے کا انتظار کر رہی تھی۔ پھر مجھ سے صبر نہیں ہوا اور میں بول پڑی۔ حور، بہت دنوں بعد آئی ہو، کیسی ہو؟ میرے سوال پر وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ آپ مجھے دیکھیں اور بتائیے کہ میں کیسی ہوں۔ اس کے چہرے کی ویرانی نے مجھے لرزا دیا۔ حوریہ کے بنجر لہجے میں اتنا درد تھا کہ ایک پل کے لیے میرا دل رک سا گیا۔ حور، دل بڑا کرو گڑیا، میں نے حوصلہ دینا چاہا۔ اور کتنا بڑا کروں دل؟ اور کون سا دل؟ کہاں کا دل؟ اب میرے پاس دل رہا ہی کہاں ہے آپا؟ آپ جانتی ہیں کہ والدین نے ساری زندگی مجھ پر بس ایک ہی احسان کیا ہے کہ مجھے آپ سے ملوایا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے آج تک میرے لیے کچھ اچھا نہیں کیا۔ اس نے ٹھنڈی سانس بھری۔ کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ آپ بھی نہ ہوتیں تو میرا کیا ہوتا؟ میں اپنے دل کی باتیں کس سے کہتی؟ کون مجھے سمجھتا؟ کون میرے غم کو اپنا غم جانتا؟ آپ نے مجھے اپنا بہت سا وقت دیا ہے۔ میں آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھول سکتی۔ کبھی اس احسان کا بدلہ نہ چکا پاؤں گی۔ خیر، مجھے تو احسان چکانے کا موقع ملے گا بھی نہیں۔ آخری بات اس نے بہت آہستہ سے کہی تھی اور اس بات پر میں چونک اٹھی تھی۔ تم کیا سوچ رہی ہو حور؟ ادھر میری طرف دیکھو۔ اس نے زخمی نظروں میری طرف دیکھا۔ آپا، میں بہت تھک گئی ہوں۔ میں نے اتنا کچھ سہا ہے، پر ایک وقت آتا ہے جب آپ بہت تھک جاتے ہیں۔ میں کسی سے بھی کوئی شکوہ نہیں کرنا چاہتی، لیکن بات کبھی زبان پر آ ہی جاتی ہے۔ آخر میں کیوں آپا؟ میری ہی زندگی میں یہ سب کچھ کیوں لکھ دیا گیا ہے؟ نہ کوئی کامیابی اور نہ کوئی خوشی اور نہ ہی کوئی دوست۔ جان سے پیاری بہن بچھڑ گئی۔ والدین بھی ایسے ملے جنہوں نے پیدا کر کے دوسروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ سوچا تھا شوہر ہوگا تو شاید زندگی بدل جائے گی، مگر شوہر بھی ملا تو بٹا ہوا، اور میں پھر سے اسی گھر میں آ کر بیٹھ گئی جہاں ساری زندگی لاوارثوں کی طرح گزاری، جہاں اپنے والدین کے ہوتے ہوئے بھی یتیموں کا سا احساس ہوتا رہا۔ میری تو کسی سے گلہ کرنے کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ حوریہ آج اپنی ہی دھن میں بولے جا رہی تھی۔ ان 5 سالوں میں اس نے مجھ سے ہمیشہ اپنی پریشانی، اپنی ہر بات شیئر کی تھی، اور میں نے اسے ہر دفعہ بہت اچھے طریقے سے سمجھایا تھا۔ وہ کافی حد تک زندگی کی طرف لوٹ آئی تھی، مگر مجھے آج تو ایسا لگا جیسے اتنے سالوں کی ساری محنت بیکار جانے لگی ہے۔ حوریہ، ایسا کچھ بھی مت کرنا کہ تمہیں پچھتاوا ہو، اور مجھے بھی۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھاما۔ بہت سوچ سمجھ کر میں اس نتیجے پر پہنچی ہوں آپا کہ اس دنیا میں میری ضرورت اب کسی کو نہیں ہے۔ میرا ہونا نہ ہونا بیکار ہے، خود میرے لیے بھی۔ میں رہوں نہ رہوں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ درست ہی کہتے ہیں کہ سزائیں ہمیشہ بے قصوروں کے حصے میں ہی آتی ہیں، تو کیوں نہ میں رہوں ہی نہ؟ اس یقین بھرے لہجے میں جواب دیا۔ حوریہ کی باتوں سے میرا دل دہل گیا۔ وہ تو میرے گمان سے بھی زیادہ برا سوچ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ سبھی جانتے ہیں خودکشی ایک انتہائی مشکل امر ہے، لیکن اگر کوئی شخص اس کا ارادہ کر لیتا ہے تو پھر اس کو سمجھانا ایک کٹھن کام ہوتا ہے، اور ہم ایسے شخص کے ساتھ کسی قسم کی کوئی زبردستی بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ اگلا شخص اس کا اثر بھی منفی ہی لیتا ہے۔ اب ایسا کیوں ہے؟ اس پوری دنیا کے ہوتے ہوئے بھی انسان خود کو اتنا اکیلا کیوں محسوس کرتا ہے؟ کوئی تو ایسا ہو جو میرے دکھوں کا مداوع کرے، کوئی تو ایسا ہو جو میرا پرسان حال ہو، کوئی تو ہو جو مجھے اپنا کندھا میسر کرے۔ میں اب تھک گئی ہوں۔ یہ زندگی ایک بوجھ بن گئی ہے۔ آپ کو پتہ ہے وان گوکھ،
جس کا سیلف پورٹریٹ 1998 میں $7.15 کا بکا، جس نے اپنی زندگی میں 900 تصاویر اور 1100 خاکے بنائے۔ اس نے 37 سال کی عمر میں بندوق کے ذریعے خودکشی کر لی۔ آپ کو پتہ ہے اس کی آخری سوسائڈ نوٹ میں درج تھا کہ تھیو، میرے بھائی، یہ غم کبھی ختم نہیں ہوگا۔ حوریہ نے چند ساعتوں کا وقفہ لیا تھا اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ خودکشی پر کتنی ریسرچ کر کے آئی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اسے اب یہ قدم اٹھانے سے کوئی روک نہ پائے گا۔ میں تو اس کی باتوں کی گہرائی میں قید سی ہو گئی تھی۔ کچھ پل بعد وہ دوبارہ گویا ہوئی۔ آپا یہ تو دیکھیں نا، جب وان گوگ جیسا انسان جس کو پوری دنیا کی توجہ حاصل تھی، جو سب کا چہیتا تھا، جسے سب جانتے اور مانتے تھے، جب وہ یہ زندگی کے غم برداشت نہیں کر پایا تو میں تو ہوں ہی کیا شے، کچھ بھی نہیں۔ میرا وجود تو انتہائی بیکار ہے۔ آپ سوچیں میں کیسے یہ زندگی کا بوجھ سہار لوں گی۔ اب وہ خاموش ہو گئی تھی، یا شاید میرے کسی جواب کا انتظار کر رہی تھی۔ میرے پاس تو گویا الفاظ ہی ختم ہو گئے تھے۔ وہ جو بھی کہہ رہی تھی حرف بہ حرف سچ تھا، حرف حرف درست تھا اور حرف بہ حرف حقیقت تھی۔ میں نے اپنی ساری ہمت مجتمع کی اور آگے ہو کر بیٹھ گئی۔ آخر اسے حوصلہ بھی تو دینا تھا۔ میں نفسیات دان تھی۔ اگر میں ہی پیچھے ہٹ جاتی تو پھر باقی کیا رہ جاتا؟ مجھے اپنے آپ پر بھروسہ بھی نہ رہتا۔ حور، دیکھو، ضروری نہیں کہ ایک ہنستا کھیلتا انسان یا ایک نہایت مشہور آدمی ہر لحاظ سے پرفیکٹ ہو۔ ان کی اپنی کہانیاں ہوتی ہیں جو دنیا سے مخفی ہوتی ہیں۔ مشہور ہونا بھی کسی عذاب سے کم نہیں ہے۔ بعض اوقات مشہور لوگ جو دنیا کی محفلوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں وہی سب سے زیادہ اکیلے ہوتے ہیں۔ لیکن دیکھو، ہم ایک عام سے انسان ہیں۔ ہماری زندگی ان مشہور لوگوں سے بالکل مختلف ہے۔ کیا پتہ وان گوگ کے ایسے پوشیدہ دکھ ہوں جو صرف وہی جانتا ہو، اور ان دکھوں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ اپنی جان دے بیٹھا ہو۔ تم اسے چھوڑو، خود کو دیکھو۔ دیکھو، تم کہتی ہو تمہارے والدین نہیں اچھے، تمہارے دوست نہیں رہے، سب تم سے بچھڑ گئے، تمہارا کوئی ساتھی نہیں، مگر تمہارے پاس میں تو ہوں نا۔ دیکھو، میں تو تمہیں اپنا کندھا میسر کر رہی ہوں۔ میں ہر پل ہر گھڑی تمہارے لیے موجود ہوں۔ لوگ اس لیے یہ قدم اٹھاتے ہیں کہ وہ بالکل تنہا ہو جاتے ہیں۔ ان کو کوئی بھی سمجھ نہیں پا رہا ہوتا، یہاں تک کہ وہ خود بھی نہیں سمجھ پاتے کہ ان کے اندر کیا جنگ چل رہی ہے۔ یوں ہی اپنے آپ سے لڑتے لڑتے تھک ہار کر وہ اپنی جان دے دیتے ہیں۔ تم خوش قسمت ہو، تمہارے پاس میں ہوں، میرا کندھا ہے۔ اپنا سارا غم مجھے سنا دو، میں سب کچھ سننے کو تیار ہوں۔ صرف سننے کو نہیں، میں تمہیں حوصلہ دوں گی، تمہیں ایک بار پھر سے جینے کا ہنر سکھاؤں گی۔ میری جان، تم یہ سوچ اپنے دل و دماغ سے جھٹک دو، یہ کندھا بھی کسی کسی کو میسر آتا ہے۔ میں کیا بولوں آپا، میرے اندر سے جینے کی خواہش ہی ختم ہو گئی ہے۔ میں چاہ کر بھی اب پیچھے نہیں ہٹ سکتی۔ بس میں نے ایک فیصلہ کر لیا ہے۔ میں نے اپنے بچپن سے لے کر آج تک کیا کچھ سہا ہے، دوستوں کے رویے، گھر والوں کا سلوک، کیا کچھ کھویا ہے میں نے۔ شوہر، بہن اور والدہ بھی تو نہ ہونے کے برابر ہی ہیں۔ ماں باپ جنہوں نے اپنی زندگیوں کے چکر میں اولاد کو ذہنی مریض بنا کر رکھ دیا۔ کہتے ہوئے حوریہ کے منہ سے ایک ہلکی سی سسکاری نکلی۔ وہ اپنے آنسو چھپاتے ہوئے اٹھی اور کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ یہ زندگی بھی کیا چیز ہے، رب کی انمول نعمت ہے، مگر بعض اوقات یہ کتنا تھکا دیتی ہے آدمی کو۔ حوریہ، یہ زندگی ہے میری جان، یہ کوئی پھولوں کی سیج تو نہیں۔ جہاں ہمیں رنگ برنگے پھول ملتے ہیں وہاں کانٹوں کی چبھن بھی سہنی پڑتی ہے۔ مشکل وقت ہر کسی پر آتا ہے۔ اس دنیا میں کوئی بھی ایسا انسان نہیں جس نے مشکل وقت نہ دیکھا ہو، یا جس کو کوئی تکلیف، کوئی پریشانی نہ پہنچی ہو۔ مگر دیکھو، کوئی اس مشکل وقت میں بہادری سے جینا سیکھ لیتا ہے اور کوئی بزدلوں کی طرح اس سے ہار جاتا ہے۔ کیا تم بزدل ہو؟ میں بزدل نہیں ہوں آپا، نہیں ہوں، مگر مجھے بزدل بنا دیا گیا ہے۔ مجھے سب کچھ چھن گیا ہے آپا، میرے پاس کچھ نہیں رہا۔ دیکھیے نا، میں سوچتی ہوں کہ کتنے غریب لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں، جن کے پاس کھانے کو ایک لقمہ تک میسر نہیں، جن کے پاس پہننے کو کپڑا تک نہیں۔ وہ لوگ آئے روز اپنی جان دے رہے ہوتے ہیں، کبھی غربت کے غم سے تو کبھی اولاد کی بھوک کے ڈر سے۔
مگر آپا مجھ بدبخت کو دیکھیں جس کے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں، جو بھرے ہاتھوں کے ساتھ بھی تہی دامہ ہے۔ وہ اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو پھیلائے کھڑی تھی۔ اس کی نظریں کھڑکی سے باہر اڑتے پرندوں پر مرکوز تھیں۔ اس کے ایک ایک لفظ میں ایسا درد تھا کہ کوئی بھی نازک دل صرف اس کے لہجے اور باتوں پر رو دیتا۔ ہمارے نزدیک حور جیسے بہت سے کردار موجود ہیں۔ بعض اوقات ہمارا تھوڑا سا بھی نرم اور ہمدردانہ رویہ ہی کسی کے لیے بہت بڑا سہارا بن جاتا ہے۔ میں بھی حور کے لیے وہی سہارا بننے کی کوشش کر رہی تھی۔ میرے مطابق زندگی میں سب سے بہادری کا کام یہ ہے کہ جب ہم بالکل تھک جائیں، جب ہم ایک حد تک بیزار ہو جائیں کہ ہمیں اور نہیں جینا، اور ایسے وقت میں ہی اپنے آپ کو زندہ رکھنا سب سے بڑی بہادری ہے۔ میں نے حور کو بازو سے پکڑ کر صوفے پر بٹھایا اور خود بھی ساتھ بیٹھ گئی۔ دیکھو حور، تم خودکشی کرنا چاہتی ہو تو تم کیا وجہ چھوڑ کر اس دنیا سے جاؤ گی اپنے اس بزدلانہ عمل کی؟ اتنا تو بتا دو۔ وجہ؟ اس نے ویران نظروں سے میری طرف دیکھا۔ وجہ تو بے شمار ہیں آپا، جو شاید گنتی میں بھی نہ آئیں۔ میں تمام وجہ تو نہیں لکھ سکتی۔ یہی تو بات ہے میری جان، آخر تم اپنے ضمیر کو تو مطمئن کرنا چاہو گی نا۔ اس دنیا کو خدا حافظ کہنے سے پہلے مجھے دوست سمجھتی ہو تو پلیز میری دلی خلش کو دور کرنے کی خاطر ہی بتا دو کہ تم اپنے آخری خط میں کیا وجہ لکھو گی۔ کبھی امکان ہے کہ وہ تمہاری خودکشی کی آخری وجہ ہو ہی نہیں۔ تم اپنے اس آخری خط میں کبھی بھی وہ سب بیان نہیں کر پاؤ گی کہ تمہیں کس کس نے اس عمل پر مجبور کیا۔ دوستوں کی بے وفائیوں نے، یا والدین کی کوتاہی نے، خاوند کا سلوک، یا اپنی پیاری بہن کی موت کے صدمے نے۔ کیا تم یہ سب کچھ اپنے آخری خط میں بیان کر پاؤ گی کہ تمہیں تمہاری بہن کے غم نے، والدین کی لاپرواہی نے، یا خاوند کی بے وفائی نے اتنا دکھی کر دیا کہ تم نے زندگی جیسی انمول شے کو مٹی میں ملا دینے کا فیصلہ کر لیا؟ اور یہ تو تمہیں خوب پتہ ہے کہ تمہارے جانے کے بعد لوگ تمہارے بارے میں اچھے الفاظ نہیں کہیں گے۔ لوگ یہی کہیں گے کہ ایک مایوس اور ڈرپوک لڑکی تھی جس نے اپنی جان اپنے ہاتھوں سے لے لی۔ کوئی تمہارے اندر کا درد نہیں سمجھ پائے گا، کیونکہ دیکھو، یہ ایسا عمل ہے جس کے بارے سوچنے سے بھی انسان کی روح کانپ جاتی ہے۔ آخر اپنے ہاتھوں اپنی جان لینا دنیا کا مشکل ترین کام ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ ایک انسان خودکشی کا ارادہ جب کرتا ہے تو وہ بالکل ٹوٹ چکا ہوتا ہے۔ آخر وہ کتنا تھک چکا ہوتا ہے کہ یہ عمل کرنے پر مجبور ہو جاتا ہوگا۔ لیکن دیکھو، سورہ یوسف میں ہمیں بہت پیارا سبق ملتا ہے کہ اگر زندگی میں ہمارے قریبی ہی ہم سے دغا کر جائیں اور ہمارے خلاف کھڑے ہو جائیں، تب بھی ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے۔ اوپر بیٹھی رب کی ذات سب دیکھ رہی ہے کہ کون کس کے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ اللہ ہمارے بھروسے کا ایسا انعام دے گا جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ وہ ایسا مقام عطا کرے گا کہ وہی لوگ اش اش کر اٹھیں گے۔ لیکن ساری بات یقین کی ہے۔ تم اللہ پر بھروسہ رکھو، غلط راستہ مت اپناؤ۔ خودکشی اللہ کی رحمت سے مایوسی کا نام ہے۔ اپنے ہاتھوں اپنی جان لینے والا تو نماز جنازہ تک کا مستحق نہیں ہوتا۔ کیا تم دنیا سے اسی طرح رخصت ہونا چاہو گی؟ میں نے اس کی سوچ کو ایک نئے رخ سے روشناس کیا۔ آخر تو ہمارا دین ہی مشعل راہ ہے، اور وہ ہر لحاظ سے ہمارے لیے بہترین ہے۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمارے مذہب، ہماری کتاب اور ہمارے دین میں ہر مشکل اور ہر پریشانی کا حل موجود ہے۔ اور سب سے اچھی بات کہ تم تو ایک لکھاری ہو، تمہارے پاس تو قلم کی طاقت ہے۔ آخر کب تک تم صرف اپنی ڈائری کے صفحے کالے کرتی رہو گی؟ اپنی ڈائری کی دنیا سے باہر نکلو، اپنا لکھا لوگوں تک پہنچاؤ، اپنے اندر کے غبار کو باہر نکالو، جو کچھ تمہارے اندر ہے سب لکھ ڈالو، اس سے تمہیں بہت سکون پہنچے گا۔ میری باتوں سے حور کے ذہن میں بہت سی سوچوں کے در وا ہو گئے تھے۔ میں جیسا چاہتی تھی وہ آہستہ آہستہ ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں مجھے لاتعداد سوالات مچلتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے، جو وہ چاہ کر بھی اپنی زبان پر نہیں لا پا رہی تھی۔ کچھ دیر وہ خاموش سی بیٹھی رہی، پھر آخر اس نے اپنے بند لبوں کا قفل کھول ہی دیا۔ آپا، کیا ہی قسمت ہے میری، یعنی میں اب خودکشی بھی نہیں کر سکتی کہ وہ حرام ہے، یعنی اب میں مر بھی نہیں سکتی۔ لیکن اگر ایسا ہے تو میں تو پھر گناہگار ہو چکی،
میں تو ایک زندہ لاش کی طرح ہوں جو اپنے بدن کی قبر میں قید ہے۔ اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ رقص کر رہی تھی، ایک تکلیف دہ مسکراہٹ۔ کچھ توقف کے بعد وہ پھر بولنے لگی۔ بعض اوقات حالات خود سے ہی فیصلہ کر لیتے ہیں آپا، اور ہم چاہنے کے باوجود بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ میری زندگی کا بھی فیصلہ اب ہو چکا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی مگر چہرے پر مسکراہٹ۔ اس نے میرے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور ہوا کے جھونکے کی طرح آنن فانن میرے کیبن سے غائب ہو گئی۔ میں چاہ کر بھی اسے نہیں روک پائی۔ شاید اس نے ٹھیک کہا تھا کہ کبھی کبھی ہم چاہنے کے باوجود بھی کچھ نہیں کر پاتے۔ میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی، مگر جانے اس کے دل و دماغ سے یہ سوچ نکل پائے گی یا نہیں، اس کا مجھے یقین نہ تھا۔ صبح کے روشن اور جھلملاتے ہوئے سورج کی کرنیں کھڑکی پر لگے بھاری پردوں سے نکل کر اندر آنے کے لیے مچل رہی تھیں۔ کمرے سے ملحقہ ٹیرس پر بڑے گلاب کے پودے پر موجود واحد سرخ گلاب مرجھایا ہوا تھا۔ کھڑکی کے ساتھ لکڑی کی الماری رکھی تھی جس کے دروازے پر ایک چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا چپکا ہوا تھا۔ وہ پنکھے کی ہوا سے مسلسل پھڑپھڑا رہا تھا۔ کاغذ کے ٹکڑے پر ایک جملہ درج تھا، سوسائیڈ نوٹ۔ اے زندگی الوداع، بہت غم سہے ہیں میں نے، اب الوداع اے زندگی۔ کمرے کی دیوار پر ایک LED نصب تھی جس پر ہلکی آواز میں کوئی پروگرام چل رہا تھا۔ جی تو ناظرین و حاضرین، آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہماری ابھرتی ہوئی قلم کار مس حور عرش۔ آئیے ان سے کچھ سوالات کرتے ہیں۔ جی تو حور عرش، آپ ہمیں بتائیے کہ آپ کی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ مہمان ایک مضبوط مسکراہٹ کے ساتھ اپنا جواب دینے لگی۔ میری زندگی کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ میں نے اس وقت اپنے آپ کو زندہ رکھا جب میں مرنے کے لیے بالکل تیار تھی۔ پورا اسٹوڈیو ایک دم تالیوں کے شور سے گونج اٹھا۔ الماری پر چسپاں کاغذ کی پھڑپھڑاہٹ نے عوریہ کی نیند میں خلل ڈالا تھا۔ وہ بیڈ پر چت لیٹی چھت کو گھور رہی تھی۔ ایک طویل انگڑائی لیتے ہوئے وہ بستر سے اٹھی اور واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ الماری کے پاس سے گزرتے ہوئے غیر ارادی طور پر اس کے قدم تھمے تھے۔ اس نے وہ کاغذ کھینچ کر اتارا اور اس کے 2 ٹکڑے کر کے ڈسٹ بن میں پھینک دیے۔ ساتھ ہی اس نے کھڑکی کے آگے لگے پردے ہٹا دیے اور وہاں کھڑے ہو کر باہر سے آتی ہوئی ٹھنڈی ہوا کو اپنے اندر جذب کرنے لگی، کیونکہ اسے نئی زندگی مل گئی تھی۔ یہ تھی آج کی کہانی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر کہانی آپ کو بروقت مل سکے۔ کمنٹس میں اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کریں۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔